السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا درجہ ثانیہ کی جملہ متعلمہ سے مخاطب، اور میں ان تمام حضرات سے مخاطب جو بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دعا ہے مولا کریم آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقولنا تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولنا اقول نقول۔ پہلے آپ کو گردان اچھے سے یاد کرنی ہے، اس طرح یاد ہونی چاہیے کہ بیچ میں سانس نہ ٹوٹے، کم سے کم 3 مرتبہ آپ ایک سانس میں پڑھ سکیں، تب ہوگا کہ ہاں ہم کو گردان یاد ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ترجمہ سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد تعلیل۔ یقول، آپ نے میزان میں یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلنا پڑھا ہے، تو یفعل کا ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ یقول کا مصدر القول ہے اور القول کا معنی گفتن کہنا، لہذا اب یقول کا ترجمہ کریں گی۔ یقول کہتا ہے یا کہے گا وہ ایک مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ یقولان کہتے ہیں یا کہیں گے وہ 2 مرد، ہے نا، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ یقولون کہتے ہیں یا کہیں گے وہ سب مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تقول کہتی ہے یا کہے گی وہ ایک عورت، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تقولان کہتی ہیں یا کہیں گی وہ 2 عورت، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ یقولنا کہتی ہیں یا کہیں گی وہ سب عورتیں، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تقول کہتا ہے یا کہے گا تو ایک مرد، ٹھیک ہے، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تقولان کہتے ہیں، کہتے ہو یا کہو گے تم 2 مرد، کہتے ہیں یا کہیں گے آپ 2 مرد، صیغہ تثنیہ زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تقولون کہتے ہیں یا کہیں گے آپ سب مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تقولین کہتی ہیں یا کہے گی تو ایک عورت، کہتی ہے یا کہے گی تو ایک عورت، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تقولان کہتی ہیں یا کہیں گی تم 2 عورت، یا کہتی ہیں یا کہیں گی آپ 2 عورت، صیغہ زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تقولنا کہتی ہیں یا کہیں گی آپ سب عورتیں، زمانے موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ اقول کہتا ہوں یا کہوں گا میں ایک مرد، کہتی ہوں یا کہوں گی میں ایک عورت، زمانے موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر متکلم و مؤنث متکلم۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ نقول کہتے ہیں یا کہیں گے ہم 2 مرد یا ہم 2 عورت، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، زمانے موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ گردان ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، اسی طرح یاد کر لیجئے گا۔ آپ تعلیل دیکھیے۔ یقول، یقول اصل میں یقبول تھا، کیا تھا؟ یقبول، واو متحرک، اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن، کہاں چلا گیا؟ یقولو کی تعلیل، یہ یقولو اصل میں کیا تھا؟ یقبلو، نہیں دیا کیا حاشیہ میں؟
ہاں یہ یقولو دراصل یقولو بود واو متحرک ما قبل آ حرف صحیح ساکن حرکت واو را نقل کردہ بما قبل دا دند یقولو شد. یقول اصل میں یقولو تھا، واو پر پیش اور قاف پر ساکن. یہ قاف جو ہے حرف صحیح ساکن ہے، چونکہ یہ حمزہ بھی نہیں ہے، حرف علت بھی نہیں ہے، تو حرف صحیح ساکن ہے، حرف صحیح ہے اور ساکن ہے، جزم ہے اس کے اوپر. تو کہتے ہیں واو متحرک، واو پر حرکت ہے پیش کی، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، یعنی قاف کو دے دیے، تو واو کا پیش آ گیا قاف پر، یقول ہو گیا نا. اسی طرح ہمیں حکم تمام صیغ، اسی طرح تمام صیغوں کا حکم ہے سوائے یقولنا و تقولنا، سوائے یقولنا اور تقولنا کے. آپ نے 14 صیغے یہاں پڑھی، یقولو، یقولان، یقولونا، تقولو، تقولان، یقولنا. تو یقولنا کو چھوڑ دیجئے، تقولو، تقولان، تقولونا، تقولینا، تقولان، اقولو، نقولو. ان تمام صیغوں میں وہی تعلیل جو تعلیل کہ آپ نے یقولو میں کیا. سمجھ شریف میں بات آئی. خالی یقولنا اور تقولنا جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر میں الگ تعلیل ہے، ورنہ تمام صیغوں میں 12 صیغوں میں یقولو والی تعلیل ہے. کیسے؟ یقولو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، یقولو ہو گیا. یقولان، یقولان تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا. آسانی کے طور پر واو پر پیش، اس کا ما قبل ساکن، واو کا پیش نقل کر کے قاف کو دے دیے، قاف پر پیش ہو گیا، واو پر جزم ہو گیا، یقولان ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح پورے 12 صیغے میں تعلیل ہوگی، خالی یقولنا اور تقولنا کی تعلیل الگ ہے. تو یقولنا اور تقولنا کی کیا تعلیل ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے، حاشیہ 24. یقولنا دراصل یقولنا بود، دیکھ رہے ہیں، یقولنا سے میں یقولنا تھا، واو متحرک ما قبل یہاں حرف صحیح ساکن، حرکت واو نقل کردہ بما قبل دا دند اجتماع ساکنین شد، میان واو لام، واو افتاد، یقولنا شد. کیا کہتے ہیں؟ یقولنا اصل میں یقولنا تھا، واو متحرک، متحرک حرکت والا، واو پر پیش حرکت والا ہے، ٹھیک ہے نا. ما قبل یہاں حرف صحیح ساکن، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، یعنی قاف یہ حرف صحیح ہے پلس اس پر ساکن بھی ہے، تو حرف صحیح ساکن واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے، یعنی واو کا پیش نقل کر کے قاف کو دے دیے. اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان، واو گر گیا. دیکھیں یقولنا یقولنا تھا، واو کا پیش قاف کو دے دیے، تو واو پر کیا ہو گیا اب جزم، اور لام پر پہلے سے جزم ہے. اجتماع ساکنین ہوا، یعنی 2 ساکن ایک جگہ جمع آ گئے، واو بھی ساکن لام بھی ساکن. تو 2 ساکن کلام عرب میں نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے ایک کو حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیے، تو کیا ہو گیا یقولنا. وہ ہم چنی از تقولنا، اور اسی طرح ہے تقولنا میں، تقولنا میں کیا کہیں گے وہ اسی طرح تقولنا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، یعنی قاف کو دے دیے. اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیے، تقولنا ہو گیا. سمجھ شریف میں بات آ گئی. محنتی بچیاں اچھے سے محنت کر کے یاد کیجئے. آپ کے اساتذہ کرام بہت محنت سے آن لائن پڑھا رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھتے ہوئے ڈبل محنت کیجئے، ہے نا، تاکہ مکمل فائدہ اٹھا سکیں. چلیے آگے بڑھیے. اس بات فعل مضارع مجہول، یقالو، یقالان، یقالون، تقالو، تقالان، یقلنا، تقالو، تقالان، تقالون، تقالینا، تقالان، تقلنا، اقالو، نقالو. ٹھیک ہے. گردان تے وقت 10 مرتبہ سانس نہیں لیجیے گا، یقالو، یقالان ایسے نہیں بولیے گا. گردان شروع کیجیے، انتہا تک پہنچ جائیے. یقالو، یقالان، یقالون، تقالو، تقالان، یقلنا، تقالو، تقالان، تقالون، تقالینا، تقالان، تقلنا، اقالو، نقالو. 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنا آ جائے آپ کو، نہیں تو کم سے کم تو 2 مرتبہ آئے ایک سانس میں.
تو سمجھ جائے گا کہ گردان یاد. پہلے گردان یاد کر لیجئے، پھر ترجمہ یاد کیجئے، پھر تعلیل کیجئے، ٹھیک ہے نا. تو یقالو، آپ نے یفعلو کا ترجمہ میزان میں پڑھا ہے، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں یقالو کا معنی کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا. وہ ایک مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں بحث اس بات فعل مضارع موجود. اسی طرح سب میں ترجمہ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. پہلا 3 صیغہ مذکر غائب، پھر اس کے بعد 3 صیغہ مؤنث غائب، پھر اس کے بعد 3 صیغہ مذکر حاضر، پھر اس کے بعد 3 صیغہ مؤنث حاضر، پھر واحد متکلم جمع متکلم. تو یہ تو آتا ہے، آپ کو اسی طرح ترجمہ کیجیے گا. یقالانے کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے وہ 2 مرد، یقالونا کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے وہ سب مرد. تو قالو کہی جاتی ہے یا کہی جائے گی تو ایک عورت. تو قالانے کہی جاتی ہیں یا کہی جائیں گی تم 2 عورت. یقالنا کہی جاتی ہیں یا کہی جائیں گی تم سب وہ سب عورت، یہ مؤنث غائب. تو قالو کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا تو ایک مرد. تو قالانے کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے تم 2 مرد. تو قالونا کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے تم سب مرد. تو قالینا کہی جاتی ہے یا کہی جائے گی تو ایک عورت. تو قالانے کہی جاتی ہے یا کہی جائیں گی تم 2 عورت. تو قلنا کہی جاتی ہے یا کہی جائیں گی تم سب عورت. وہ قالو نقالو کہا جاتا ہوں یا کہی جاتی ہوں میں ایک مرد یا میں ایک عورت. واحد مذکر متکلم جمع مذکر متکلم، واحد مذکر متکلم واحد مؤنث متکلم، یہ ہے. نقالو کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے ہم 2 مرد یا ہم 2 عورت، ہم سب مرد یا ہم سب عورت، ٹھیک ہے. تعلیل دیکھیے آپ. یقالو اصل میں یقولو تھا، حاشیہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، وہاں سے آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا. یقالو نہیں آیا کیا؟ ہاں 25. یقالو دراصل یقولو بود واو متحرک ما قبل او حرف صحیح ساکن، حرکت واو نقل کردہ و ما قبل دادند بعدو قاعدہ یافتند. واو دراصل متحرک بود ما قبل او اکنو مفتوح شد، واو را الف بدل کردن یقالو شد. ہمیں اس حکم باقی سیغ سوائے یقلنا و تقلنا. دیکھیں یقالو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے، اس کے بعد قاعدہ پایا گیا. واو اصل میں متحرک تھا، اصل میں متحرک تھا نا، واو پر پہلے زبر تھا، واو کا زبر قاف کو دے دیے. واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، پہلے ساکن تھا، اب جب واو کا زبر قاف کو دے دیے تو اب مفتوح ہو گیا، واو کو الف سے بدل دیے، یقالو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح تمام باقی صیغوں کا حکم ہے سوائے یقلنا و تقلنا کے. جس طرح آپ پہلے یقلنا اور تقلنا میں الگ پڑھے، اسی طرح یہاں یقالو یقالانے یقالونا تقالو تقالانے، سب میں وہی تعلیل. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے، اب قاعدہ پایا گیا، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا تو یقالانے ہو، ٹھیک ہے. اسے تقالو تقالانے تقالو، جہاں بھی الف سے بدلا ہے بدلنے کے بعد چھوڑ دیں گے، اور جہاں دیکھیں کہ الف سے بدلا ہے مگر الف باقی نہیں ہے تو سمجھ جائے کہ وہاں الف کو گرانا ہے. جیسے یقلنا اور تقلنا، پہلے الف سے بدلا، پھر الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا. دیکھ لیجیے حاشیہ میں، سوائے یقلنا و تقلنا کے. دری ہاں واو الف گشت وہ الف از التفاع ساکنین بیفتاد، ان جگہوں میں یقلنا تقلنا میں، دری ہاں ان جگہوں میں واو الف ہو کر الف ہوا اور الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. جی اس کو شاید کم سمجھے آپ. دیکھیے یقل نا، یقل نا کیا تھا اصل میں؟ ول نا، واو متحرک، واو پر حرکت ہے، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، صحیح ساکن کی تفسیر میں نے کر دیا کہ یہ حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، حرف صحیح ہے، اور اس کے اوپر جزم ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرف صحیح ساکن. واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، ما قبل مطلب اس سے پہلے والے کو، تو قاف کو دے دیے، قاف پر ہو گیا زبر. واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدل دیا. کیا کر دیا؟ الف سے.
اب اجتماع ساکن ہوا، جیسے لام پر پہلے جزم تھا اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو دو ساکن جمع ہے، ایک الف اور ایک لام، الف کو گرا دیے، کیا بچ گیا دیکھیے یقلنا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اسی طرح آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تمام صیغوں میں اسی طرح۔ اب ایک بات یاد رکھیے، جو تعلیل آپ نے مضارع معروف اور مضارع مجہول میں کی، ان دونوں تعلیلوں کو بہت پختہ طور پر یاد کر لیجئے، کیونکہ آگے تمام گردانوں میں وہی تعلیل آنے والی ہے اور میں بتانے والا نہیں ہوں، بتا دیا تو مہربانی سمجھو، ورنہ آپ کو خود تعلیل کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاشیہ میں بھی اس کی تعلیل نہیں لکھی گئی ہے۔ آگے بڑھیے، دونوں گردان کو یاد کر لیجئے گا، آگے کے گردان ترجمہ کے ساتھ اور تعلیل کے ساتھ یاد کیجئے گا۔ دیکھیے، نفی تاکید بلند اور فعل مستقبل معروف، آپ نے میزان پڑھا ہے، اور میزان میں نفی تاکید بلند اور فعل مستقبل معروف، نفی جہت بلند اور فعل مضارع مجہول معروف، یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں یفعلنا پڑھے ہیں، یہاں یقولنا پڑھیں گے، ٹھیک۔ نفی تاکید بلند در فعل مضارع مستقبل معروف، کیا معنی ہوا؟ نفی تاکید بلند جو لن کے ذریعے فعل مستقبل میں تاکید پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ گردان دیکھیے، لن یقولا، لن یقولا، لن یقولو، لن تقولا، لن تقولا، لن یقولنا، لن تقولا، لن تقولا، لن تقولو، لن تقولی، لن تقولا، لن تقولنا، لن اقولا، لن نقولا۔ لن یقولا، یقولو کی جو تعلیل کی ہوئی، لن یقولا ہرگز نہیں کہے گا، کیا معنی ہوگا؟ ہرگز نہیں کہے گا وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں، بحث نفی تاکید بلند اور فعل مستقبل معروف۔ آپ کو میزان یاد ہوگا، آپ نے میزان کو اچھے سے پڑھا ہے، تو میزان میں آپ نے پڑھا ہے کہ لن کا لفظی عمل کیا ہے اور معنوی عمل کیا ہے۔ لن کا لفظی عمل یہ کہ 5 جگہ نصب کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے، پڑھے ہیں نا؟ یہ لن کا لفظی عمل ہے۔ اور معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل یہ کہ مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں خاص کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے یقولو کا ترجمہ پڑھا، کہتا ہے یا کہے گا وہ ایک مرد۔ اب لن یقولا میں دونوں زمانہ نہیں، صرف زمانہ آئندہ ہوگا، اور اس میں تاکید ہوگی مستقبل منفی کی، نفی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ترجمہ کیسے کریں گے؟ لن یقولا ہرگز نہیں کہے گا، کہتا ہے یا کہے گا ایسا نہیں بولیں گے، ہرگز نہیں کہے گا۔ ایک تو وہ کہے گا نہیں، پھر مزید اس پر تاکید، ہرگز نہیں کہے گا۔ جی، آپ کو آپا نے پٹائی کری کسی جرم کے تحت اور آپ سے توبہ کرائی، آپ نے اور آپ سے بلوایا کہ اب یہ کام تو نہیں کرے گی نا؟ نہیں آپ نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی، یعنی تاکید کے ساتھ زور پیدا کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو لن یقولا ہرگز نہیں کہے گا وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ فاعل مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ اب اسی طرح ترجمہ کرتے جائے گا، پہلا 3 مذکر غائب، پھر 3 مؤنث غائب، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ ترجمہ کر لیں گے؟ اچھا، کر لیجئے گا اسی طرح۔ اب تعلیل دیکھیے، آپ نے یقولو کی تعلیل پڑھی نا، وہی تعلیل یہاں، بس جو یقولو میں تعلیل ہوئی وہی تعلیل یہاں ہوگی، جو وہاں یقولنا کی تعلیل ہوئی وہی تعلیل لن یقولنا میں ہوگی، جو تقولنا کی تعلیل ہوئی وہی لن تقولنا کی تعلیل ہوگی۔ ایک تعلیل میں کر کے دکھاتا ہوں، لن یقولا اصل میں لن یقولا تھا، کیا تھا؟ لن یقولا، کس کے وزن پر؟ لن یفعلا کے وزن پر، لن ینصرا، ٹھیک ہے؟ یہ نصرہ ینصرو کے باب سے ہے نا جی، تو نصرہ ینصرو، اسی طرح قالا یقولو،
تو لن یقولو تھا، واو متحرک ما قبل حرف سے ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو آپ نے یقولو کی تعلیل کی ہے وہی لن یقولا، پورے گردان میں وہی تعلیل۔ ٹھیک، آگے بڑھیے۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجھول، لن یقال لن یقال لن یقالوا لن تقال لن تقال لن یقلنا لن تقال لن تقال لن تقالوا لن تقالی لن تقال لن تقلنا لن اقال لن نقال۔ لن یقال ہرگز نہیں کہا جائے گا، وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ ٹھیک ہے، تعلیل کیسے ہوگی؟ ترجمہ اس طرح یاد کر لیں گے آپ انشاءاللہ۔ تعلیل جو یقالو کی آپ نے تعلیل کری پورے گردان میں، یعنی فعل مضارع مجہول میں جو آپ نے تعلیل کی وہی تعلیل اس کے پورے گردان میں ہے۔ جی، وہاں کی تعلیل آپ اچھے سے یاد کر لیجئے انشاءاللہ، یہاں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لن یقال، پھر بھی ایک بتا دیتا ہوں، لن یقولا تھا، کیونکہ آپ چھوٹی بچیاں ہیں، کہیں سمجھ نہ آئے اور یاد نہ کرے تو بھی دشواری ہے۔ لن یقال اصل میں کیا تھا؟ لن یقولا، لن یقولا، واو پر زبر، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، اس کو سمجھ گئے نا، واو پر حرکت ہے اور اس کے ما قبل اس سے پہلے جو قاف ہے وہ حرف صحیح ساکن ہے، تو کیا کہیں گے تعلیل؟ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، یعنی واو پر جو زبر تھا وہ قاف کو دے دیے۔ اب تعلیل پائی گئی، واو اصل میں متحرک تھا، جی اب متحرک نہیں رہا نا بہن، واو کا زبر تو قاف کو دے دیے، تو اصل میں متحرک تھا اور اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، ٹھیک ہے نا، لہذا اس واو کو الف سے بدل دیا، کیونکہ اب اس سے پہلے بھی قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ واو متحرک کو اس کا اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، لن یقالا لن یقولا تھا، واو متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے۔ اب قاعدہ پایا گیا، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، اس واو کو الف سے بدل دیا، لن یقال ہو گیا۔ ٹھیک، پورے گردان میں وہی تعلیل سوائے یقلنا اور تقلنا کے۔ آپ نے مضارع مجہول میں پڑھا، تو لن یقلنا کی تعلیل کیسے کریں گے؟ لن یقولنا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، قاعدہ پایا گیا، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح ہوا، اس واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف کو گرا دیا، یقلنا ہو گیا۔ اسی طرح تقلنا میں، چلیے یاد کر لیجیے گا، آگے بڑھیے۔ نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف، لم یقل لم یقولا لم یقولوا لم تقل لم تقولا لم یقلنا لم تقل لم تقولا لم تقولوا لم تقولی لم تقولا لم تقلنا لم اقل لم نقل۔ لم یقل ترجمہ نہیں کہا اس ایک مرد نے، جی لم یقل کا ترجمہ نہیں کہا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف۔ جی یاد شاید میزان نہ ہو تو آپ کو ترجمہ سن کر تھوڑا جھٹکا لگے گا کہ یقول تو مضارع ہے اور ترجمہ ماضی منفی کا کر رہے ہیں۔ آپ نے میزان میں پڑھا ہے لم کا لفظی عمل اور معنوی عمل۔ لم 5 جگہ جزم کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے، اور معنوی عمل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جی یفعل کا معنی آپ نے پڑھا ہے کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب لم آ گیا لم یفعل تو نہیں کیا، جو ما فعل کا ترجمہ وہی لم یفعل کا ترجمہ۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات؟ لہذا ترجمہ کیا کریں گے؟ لم یقل نہیں کہا،
وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. تعلیل کیا ہوگی؟ دیکھیے جو یقولو کی تعلیل کی آپ نے وہی ہوگی، مگر یہاں واو موجود نہیں ہے تو واو سمجھئے کہ گر گیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں، لم یقل اصل میں لم یقول تھا. کیا تھا؟ لم یقول. دکھا دیتا ہوں لکھ کر کے، دیکھیے آپ، لم یقل، لم یقل کیا تھا اصل میں؟ لم یقول. ٹھیک ہے، واو متحرک، واو پر ضمہ ہے، واو متحرک ماقبل حرف سے ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیے، یعنی واو کا پیش قاف کو دے دیے. اب واو پر کیا بچا؟ جزم. لام بھی جزم ساکن، واو بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین ہوا، یعنی دو ساکن ایک جگہ جمع آ گئے. کلام عرب میں دو ساکن ایک ساتھ پڑھا نہیں جاتا، لہذا ایک کو گرا دی تو واو کو گرا دی. کیا ہو گیا؟ اب دیکھیے، قاف کو لام سے ملا دی، لم یقل ہو گیا. تو جہاں پہ واو نہیں ہے یا کہیں پہ الف نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کسی قاعدہ کی وجہ سے گر گیا ہے. تو لم یقل میں واو گر گیا. ٹھیک، لم یقولا، دیکھیے یہاں پہ واو موجود ہے اس کا مطلب گرا نہیں ہے. تعلیل کیا ہوگی؟ لم یقولا یقولا تھا، واو متحرک ماقبل حرف سے ساکن، واو کا پیش واو کی حرکت قاف کو دے دیے، لم یقولا ہو گیا. لم یقولو میں بھی خالی قاف کا پیش واو کا پیش قاف کو دے دیا. لم تقل میں پھر لم یقول کی طرح واو گر گیا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح لم یقل نا میں واو گرا ہوا ہے تو اجتماع ساکنین کہہ دیں گے. لم یقلنا، لم یقولنا تھا، واو متحرک ماقبل حرف سے ساکن، واو کا پیش نقل کر کے قاف کو دے دیا، اجتماع ساکنین واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا. لم تقل میں بھی واو گر گیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. یہاں پہ واو موجود ہے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں گرا ہے. دیکھیے نا، لم تقولا، لم تقولا تھا، واو متحرک ماقبل حرف سے ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، یعنی واو کا پیش قاف کو دے دیا. اب یہاں اجتماع ساکنین نہیں ہوا کیونکہ واو خالی ساکن ہے، اس کے بعد جو لام ہے اس پر زبر ہے، تو اجتماع ساکنین کہتے ہیں دو ساکن کے اجتماع کو. یہاں دو ساکن نہیں ہوا لہذا واو موجود رہا. دیکھ لیجیے آپ پورے میں. تو جہاں لم اقل لم نقل یہاں بھی واو گر گیا. چلیے، نفی جہت بلم در فعل مضارع مجهول، لم یقل، لم یقالا، لم یقالو، لم تقل، لم تقالا، لم یقلنا، لم تقل، لم تقالا، لم تقالو، لم تقالی، لم تقالا، لم تقلنا، لم اقل، لم نقل. اپنی یقالو کی تعلیل اور اس کا ترجمہ پڑھا. یقالو کا ترجمہ آپ نے کیا پڑھا؟ کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا. لیکن جب اس پر لم آ گیا تو اب وہ مضارع کا معنی نہیں دے گا، ماضی منفی کا معنی دے گا. پہلے بتا چکا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو لم یقل اصل میں کیا تھا؟ لم یقول. کیا تھا؟ لم یقول. جس طرح آپ نے یقالو کی تعلیل کری وہی تعلیل آپ لم یقل میں کریں گے. لم یقول تھا، واو متحرک، اس کا ماقبل حرف سے ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیے، قاعدہ پایا گیا. واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ماقبل اب مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدل دیا. ٹھیک ہے، یہاں واو کو الف سے بدل دیا، الف دے دیا. اب اجتماع ساکنین ہوا الف اور لام کے درمیان، الف کو گرا دیا، لم یقل ہو گیا. پوری تعلیل یہاں تک آپ یاد کریں گے. امید کرتا ہوں سبق سمجھ میں آ گیا. نہیں آئے تو پھر آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھیے گا اور یوٹیوب میں کمنٹ کیجیے گا جو آپ کو معنی پوچھنا ہو، جو مطلب پوچھنا ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے، آسان فرمائے. محنت کو ضائع کرنے نہیں دیجیے گا، بڑی محنت سے پڑھیے گا. اللہ حافظ، خدا حافظ.